أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. حضرات محترم، بزرگان قوم ملت، قبل اس کے کہ جس حدیث پر نور کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس کے ذیل میں چند معروضات پیش کی جائیں. سب سے پہلے ہم سب اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حضرات، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ذل حسین ابن افسر علی ابن ذل حسین، حفظ علی ابن ذل حسین، اوصاف علی ابن ذل حسین اور جاریۃ الفاطمہ بنت سید حسین اور محمود زیدی ابن فخر الحسن زیدی اور صفی اختر زیدی ابن صفدر حسین زیدی کی روح کو ایصال کر دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی اپنی اپنی حاجتوں کی قبولیت کے لیے اور اپنی اپنی تمام تر مشکلات کو دور ہونے کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے. محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی صحت و سلامتی کے لیے آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے. اس مجلس اعزاء کے اوپر باب الحوائج قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی
خصوصی نگاہ کرم کے لیے ایک اور مل جل کر بلند ترین سلوات عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، نعمتوں کا مہینہ، اور اسی ماہ مبارک رمضان کے آج 20 تاریخ، جو بڑی اندوہگین، بڑی غمگین تاریخ ہے، جس وجہ سے فرش ازاں بچھایا گیا کہ مجلس ہو، ذکر اہل بیت ہو، فضائل اہل بیت ہوں، ان کے مصائب ہوں اور ان کے اوپر گریہ کیا جائے۔ عزیزان محترم، ہم نے آپ کے سامنے پیغمبر اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف حدیث، جو مشہور زمانہ ہے، جو اکثر و بیشتر زیادہ تر علماء کے ذریعے سے، خطباء کے ذریعے سے، ذاکرین کے ذریعے سے، ممبروں سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث میں، کیا فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ بھائی پیغمبر حکم دے رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، کس کے ذریعے سے؟ ذکر علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے۔ ہم پیغمبر کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، اپنی مجلسوں میں ذکر علی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے، وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، جب دیکھو مجلسوں میں علی علی کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو علی کے کمالات، جب دیکھو علی کی بلندیاں۔ تو میں ان سے کہوں گا بھیا اگر آپ کو اعتراض کرنا ہے تو ہم سے نہ کریے، اگر اوقات ہے تو جا کے پیغمبر سے کریے، انہوں نے کیوں کہا؟ خدا سلامت رکھے عزیزان محترم، ہم تو فرمان مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہیں۔ پیغمبر نے ہی تو فرمایا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت بخشو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ذریعے سے، لہٰذا ہم اپنی مجلسوں میں فضائل علی بیان کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ شروع سے بیدار ہیں۔ اب آپ کی سماعتوں کے حوالے چند معروضات کرنا ہے۔ دیکھیے اس کائنات میں ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی پیچیدہ بحث ہوگی شروع میں اور لاسٹ میں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا، لیکن توجہ شرط ہے، پہلے آپ غور سے سنیں گے۔ بھئی ہر چیز کے کتنے وجود ہوتے ہیں؟ 4 وجود ہوتے ہیں۔ ایک وجود ہے وجود حقیقی، دوسرا وجود ہے وجود ذہنی، تیسرا وجود ہے وجود ملفوظی، اور چوتھا وجود ہے وجود مکتوبی۔ تو 4 وجود ہو گئے عزیزان محترم۔ یہ 4 وجود آپ کو یاد رہیں، ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز کے 4 وجودوں میں 3 وجود بیکار ہوتے ہیں، ایک وجود کارآمد ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں 3 کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں، 4 میں سے صرف ایک ہی کارآمد ہوتا ہے، 3 بیکار ہوتے ہیں۔ بھائی 3 تو اول سے ہی بیکار ہیں۔ اب جو وہ اول سے ہی بیکار ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم 4 وجود ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں مثال کے ذریعے تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ بھائی وجود حقیقی کسے کہتے ہیں، وجود ذہنی کسے کہتے ہیں، وجود ملفوظی کسے کہتے ہیں، وجود مکتوبی کسے کہتے ہیں؟ تو مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بھائی وجود حقیقی کی مثال یہ ہے، مثال کے طور پر پانی آپ جو گلاس میں لے کر آئیں گے جس سے آپ کی پیاس بجھے گی، وہ وجود ہے پانی کا وجود حقیقی۔
بھائی وجود حقیقی اسے کہا جاتا ہے جو کسی چیز کا خود کا اصلی وجود ہو. بھائی پانی کا اصلی وجود حقیقی کیا ہے؟ وہ پانی جو دریاؤں میں بہتا ہے، وہ جو سمندروں میں ٹھاٹھے مارتا ہے، وہ جو گلاس میں موجود ہوتا ہے جسے آپ پیتے ہیں، یہ پانی کا وجود حقیقی ہو گیا. اب پانی کا وجود ذہنی کیا ہے؟ پانی کا وجود ذہنی یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں پانی کو سوچنے لگیں. ابھی جیسے آپ بیٹھے ہیں اپنے ذہن میں سوچیے پانی، تو آپ کے ذہن میں پانی کی شکل آ گئی، پانی کی صورت آ گئی. یہ اسے کہتے ہیں وجود ذہنی. جو آپ اپنے ذہن میں وجود کو لے کر آئیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وجود ذہنی. اچھا وجود ملفوظی کسے کہا جاتا ہے؟ وجود ملفوظی اسے کہا جاتا ہے جسے لفظوں سے ادا کیا جائے. ملفوظی بنا ہے لفظ سے. بھائی وجود ملفوظی اسے کہا جاتا ہے جسے زبان سے ادا کیا جائے، اسے ملفوظی کہا جاتا ہے. جیسے پانی ابھی ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ وجود ملفوظی، چونکہ زبان سے ادا کر رہے ہیں. چوتھا وجود کون سا ہے؟ وجود مکتوبی. وجود مکتوبی کہتے ہیں اس وجود کو جسے تحریر کیا جائے، جسے لکھا جائے، اسے کہا جاتا ہے وجود مکتوبی. بھائی وجود حقیقی وہ پانی جو خود اصلی پانی ہے، اسے وجود حقیقی پانی کا کہا جاتا ہے جس سے پیاس بجھتی ہے. وجود ذہنی اسے کہتے ہیں جو آپ ذہن میں تصور کر لیں پانی کو، یہ وجود ذہنی ہو جائے گا. وجود ملفوظی وہ ہے کہ اپنی زبان سے آپ کہیں پانی تو یہ ہے وجود ملفوظی. بھائی وجود مکتوبی وہ ہے جسے آپ لکھ دیں کاغذ اور قلم سے، اسے کہا جاتا ہے کیا؟ وجود مکتوبی. آپ نے پانی تحریر کیا، وہ ہو گیا وجود مکتوبی. لیکن ذرا انصاف سے بتائیے ان چاروں وجودوں میں کون سا وجود آپ کی پیاس بجھائے گا؟ خدا سلامت رکھے. بزرگان تشریف فرما ہے، صاحبان علم و فہم یہاں پر تشریف فرما ہے. بھائی ذرا انصاف سے بتائیے کون سا وجود آپ کی پیاس کو بجھائے گا؟ بھائی وجود ذہنی لے لیجئے، آپ اپنے ذہن میں سوچتے رہیے پانی پانی، تصور کرتے رہیے. کیا آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ ہرگز نہیں بجھے گی. اگر آپ بھولے ہوئے ہوں گے تو شاید آپ کو پیاس نہ لگے، جب ذہن میں تصور کریں گے تو پیاس بڑھ جائے گی. بھائی توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کو کہیں تک لے جانا چاہتا ہوں. بھائی اگر آپ پانی کو ذہن میں سوچیں گے تو پیاس نہیں بجھے گی. اسی طریقے سے آپ زبان سے پانی کہتے رہیے وجود ملفوظی، پھر بھی آپ کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. پوری آپ ایک کاپی پانی سے بھر ڈالیے، لکھتے رہیے پانی 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 پانی. کیا آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی. بھائی پتا چلا 4 وجودوں میں سے 3 وجود بیکار ہوتے ہیں. بھائی ایک وجود بچا جسے وجود حقیقی کہا جاتا ہے، جسے پانی کی اصلی شکل و صورت ہوتی ہے. بھائی اسی اصلی پانی سے انسان کی پیاس بجھتی ہے. بھائی پانی کا جو وجود حقیقی ہے، خود پانی ہے، اصلیت پانی ہے، اس سے آپ کی پیاس بجھے گی. تو پتہ چل گیا ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں، 3 بیکار ہوتے ہیں، 1 کارآمد ہوتا ہے. بھائی اب جب 3 خود ہی بیکار ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ خود ہی بتائیے. لیکن عزیزان محترم، پوری کائنات میں ایک ذات ہے علی ابن ابی طالب کی، جس کے لیے ایک وجود کارآمد نہیں بلکہ اس کے لیے 4 وجود کارآمد ہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی علی کے لیے 4 وجود کارآمد ہے. بھائی علی کا وجود حقیقی کیا ہے؟ علی کا وجود حقیقی یہ ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. بھائی علی کا وجود حقیقی یہ ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. بھائی علی کا وجود ذہنی سوچئے، علی کا وجود ذہنی یہ ہے کہ علی کے بارے میں ذہن میں سوچتے جاؤ سوچتے جاؤ سوچتے جاؤ، عبادت ہوتی چلی جائے گی.
صلی علی محمد و آل محمد. خدا سلامت رکھے. تو عزیزان محترم، علی کے بارے میں ذہن میں سوچتے رہیے. وہ آپ کی عبادت ہوتی رہے گی. صرف عبادت ہی نہیں ہوگی بلکہ ذہن کے جتنے گناہ ہوں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے. بھائی یہ تو وجود ذہنی ہو گیا. اب آئیے وجود ملفوظی کے بارے میں. تو بھائی علی کا وجود ملفوظی یہ ہے کہ علی کے فضائل کو زبان سے بیان کیا جائے. تو پیغمبر علی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. جتنا زبان سے علی علی کرتے چلے جاؤ گے اتنی عبادت ہوتی چلی جائے گی. صرف عبادت ہی نہیں بلکہ زبان گناہوں سے دھلتی چلی جائے گی. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. اب آ جائیے چوتھے وجود کے اوپر. چوتھا وجود ہے وجود مکتوبی. وجود مکتوبی اسے کہا جاتا ہے جسے لکھا جائے. پر چوتھا وجود بھی علی کے لیے کارآمد ہے. علی کے فضائل کو کتاب پر لکھتے چلے جاؤ. جب تک کہ وہ کتاب باقی رہے گی ثواب ملتا رہے گا. صرف اسی وقت نہیں بلکہ جب ہاتھ سے فضائل علی قلم بند کرو گے ہاتھوں کے گناہ بھی معاف ہوں گے، عبادت ہوتی رہے گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا سلامت رکھے. عزیزان محترم، عاشقان علی تشریف فرما ہیں. آپ کے چہرے گلاب کے مانند کھل رہے ہیں. اور یہ پتہ ہے کیوں گلاب کے مانند کھل رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے دلوں میں غدیر کی مٹی ہے. بھئی جہاں پر غدیر کی مٹی ہو وہاں پر گلاب ہی کھلتے ہیں. کیا کہنا علی کے فضائل و کمالات کا. کوئی بھی انسان علی کے فضائل اور کمالات کو شمار نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی علی کے فضائل اور کمالات کو گن نہیں سکتا. تو ذات علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے جن کے لیے چاروں وجود کارآمد ہے. بھائی وجود حقیقی علی کی طرف دیکھنا عبادت، وجود ذہنی علی کے بارے میں سوچنا عبادت، وجود مکتوبی علی کے فضائل لکھنا عبادت، وجود ملفوظی نعرہ لگانا عبادت. یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی. تو عزیزان محترم، مولا کائنات کے فضائل کیا کہنا. قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، پورا قرآن بھرا پڑا ہے علی ابن ابی طالب کے فضائل سے. لوگ کہتے ہیں کہ علی کے فضائل دکھاؤ. میں کہتا ہوں کہ علی کے فضائل ہیں کہاں نہیں جہاں میں دکھاؤں. کوئی ایسی جگہ تو لے کر آؤ جہاں پر علی کے فضائل نہ ہوں. بھئی ہر جگہ تو علی کے فضائل ہیں. آپ سن لیجئے قرآن سے میں علی کے فضائل کو سناتا ہوں. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیتا. وہ لوگ کہ جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں. بھئی توجہ چاہتا ہوں. الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بھئی اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں کبھی رات کی تاریکی میں دیتے ہیں تو کبھی دن کے اجالے میں دیتے ہیں تو کبھی سب کے سامنے دیتے ہیں تو کبھی چھپا کر دیتے ہیں. اب وہ لوگ جو اس طریقے سے دیتے ہیں کبھی رات کی تاریکی میں دیتے ہیں کبھی دن کے اجالے میں دیتے ہیں کبھی آشکارا طور پر دیتے ہیں کبھی پنہان کر کے دیتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں پتہ ہے کیا کہہ رہا اللہ؟ کہہ رہا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. ایسے لوگوں کا اجر و پاداش ان کے پروردگار عالم کے پاس محفوظ ہے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور ایسے لوگوں کی خاصیت یہ ہے
ان پہ نہ تو خوف طاری ہوتا ہے نہ تو ان پہ حزن و ملال طاری ہوتا ہے۔ بھئی اس کی تازہ دلیل یہ ہے کہ ان پہ نہ کوئی خوف آتا ہے نہ کوئی حزن اور ملال آتا ہے۔ بھئی اس کی مثال میں آپ کو دکھاؤں، آ جائیے کربلا کے میدان میں۔ بھئی چچا پوچھتا ہوا نظر آتا ہے، بیٹا قاسم یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو بھتیجا کہتا ہوا نظر آتا ہے، عمو جان الموت عندی احلی من العسل۔ بھئی یہی اللہ کے تو مخلص بندے ہیں، تبھی ان کو اوپر نہ تو خوف آ رہا ہے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ بھئی کسی کے وہاں اگر موت کا تذکرہ کر دیا جائے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے، تم مار دیے جاؤ گے، نہ جانے اسے کتنا حزن و ملال ہوگا، کتنا خوف طاری ہو جائے گا، گھر سے نہیں نکلے گا۔ لیکن یہ ہیں علی ابن ابی طالب کے پوتے جو کہہ رہے ہیں موت تو ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے، صاحبان علم و فضل یہاں پر تشریف فرما ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اب آپ اس آیت کی شان نزول کو اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ کہ جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، کبھی رات کی تاریکی میں، کبھی دن کے اجالے میں، کبھی آشکارا طور پر، کبھی چھپا کر، ایسے لوگوں کا اجر و پاداش کہاں ہے؟ اللہ کے پاس میں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اور نہ تو ان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے نہ تو حزن و ملال طاری ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس آیت کی شان نزول پر۔ بھائی اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی مولا کائنات امیر مومنان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ مولا کائنات کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ مولا کائنات کے پاس میں 4 درہم تھے۔ بھائی مولا کائنات کے پاس میں 4 درہم تھے، علی نے 1 درہم رات کی تاریکی میں دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، علی نے 1 درہم رات کی تاریکی میں دیا، دوسرا درہم دن کے اجالے میں دیا، تیسرا درہم چھپا کے دیا، چوتھا درہم سب کے سامنے دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے مولا کائنات، یہ امیر مومنان جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، راہ خدا میں لٹاتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، مولا کائنات کا لقب ہے حلال مشکلات، امیر مومنان۔ ابھی آپ نے سوسخانی میں بھی سنا، چچا پڑھ رہے تھے حلال مشکلات ہیں علی، مولا کائنات ہیں علی۔ بھئی حلال مشکلات پڑھ رہے تھے نا، سب کو پتہ ہے مولا کائنات کیا ہے؟ حلال مشکلات۔ بھئی جو راہ خدا میں اتنا خرچ کرتا ہو کہ اس کی شان میں آیت نازل ہو جائے، اس علی کا کیا کہنا؟ اگر غربت دور کروانی ہے تو در علی پہ آؤ، امیر بننا ہے در علی پہ آؤ، دولت مند بننا ہے در علی پہ آؤ، عزت والا بننا ہے در علی پہ آؤ۔ اس لیے کہ علی ہے حلال مشکلات، علی ہے مولا کائنات۔ بے خدا سلامت رکھے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو میں اور پڑھوں، ورنہ پھر یہیں سے تو ایک صلوات کا سہارا دے دیجئے محمد و آل محمد۔ 1 گھنٹہ چچا کہنے بھی 1 گھنٹہ اور پڑھی، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، مولا علی ہے حلال مشکلات۔ جو بھی علی کی بارگاہ میں آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ آپ آئیے تو صحیح در علی پر، علی تو حلال مشکلات ہیں، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ اس کے خزانے میں کمی نہیں، لہٰذا ان کے خزانے میں بھی کمی نہیں، چونکہ یہ ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، دیکھیے اب میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا، اسی واقعے میں آپ کو لطف آ جائے گا عزیزان محترم۔ دیکھیے
ہندوستان میں ایک شہر ہے حیدر آباد. حیدر آباد یعنی حیدر آباد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس جگہ کو حیدر آباد کر دیں اسے کہا جاتا ہے حیدرآباد. میں حیدرآباد کا ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے فارسی میں ایک مصرع کہا. اس نے کہا بے ذرے گر نظر لطف بوتراب کنت. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. راجہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے ایک مصرع کہا مولا کائنات کی شان میں. شورا حضرات تشریف فرمائے. توجہ چاہتا ہوں. اس نے ایک مصرع کہا بے ذرے گر نظر لطف بوتراب کنت. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ذرے کے اوپر ابو تراب کی نگاہ کرم ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں. اگر ذرے پر ابو تراب کی نگاہ کرم ہو جائے بھائی تو پھر دوسرے مصرے میں اس کا جواب ہونا چاہیے. تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ اگر ذرے پر ابو تراب کی نگاہ کرم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ بڑا پریشان. اس کے ذہن میں دوسرا مصرع نہیں آ رہا ہے. صرف ایک مصرع آیا, دوسرا مصرع آ ہی نہیں رہا جو اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے. اس نے اعلان کیا کہ جو بھی دوسرا مصرع ہم کو لا کر دے گا اس کو ہم بہت سارا انعام دیں گے. اس نے اعلان کر دیا. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی, بہت سارے لوگوں نے, ایران کے شاعروں نے کوشش کی, لیکن اسے شعر پسند نہیں آیا. ہندوستان کے فارسی زبان والے شعراء نے انہوں نے کوشش کی لیکن اسے مصرع پسند نہیں آیا. اب ایک مرتبہ 13 رجب آئی. توجہ چاہتا ہوں. 13 رجب آئی. اس نے مولا سے نظر کی, اے میرے مولا اگر آپ کو میرا یہ مصرع پسند ہے تو میں آپ سے عہد کرتا ہوں, آپ سے نظر کرتا ہوں کسی ایسے آدمی کو بھیجئے جو ہمارے اس مصرعے کو پورا کر سکے, جو پورا ایک مکمل شعر بنا سکے. اگر وہ مصرعے کو لے کر آتا ہے, مجھے پسند آ گیا, تو اس کو میں اپنی آدھی پراپرٹی دے دوں گا آپ کے نام پر. اور میرے پاس 2 بیٹیاں ہیں, دونوں بیٹیوں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس شاعر کے ساتھ میں شادی کر دوں گا. بھائی توجہ چاہتا ہوں. یہ مولا سے اس نے نظر کی, عہد کیا, کہا مولا یہ مصرع میرا مکمل ہو جائے اور آپ اگر قبول کر لیں, آپ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے تو آپ کسی کو بھیج دیجئے جو اس کو مکمل کر دے. بھائی ظاہر سی بات, راجہ ہے, مہاراجہ ہے, انہوں نے عہد کر لیا, پیمان باندھ لیا مولا سے, مولا میں آپ کے نام پر اتنا خرچ کروں گا, اتنا لٹاؤں گا. اب عزیزان محترم اس نے عہد کر لیا. اب ادھر نجف اشرف میں مولا کائنات کے دیار میں ایک طالب علم, ایک روحانی عالم دین جو بہت پریشان حال, اس کے اقتصادی حالات بہت زیادہ کمزور, بہت پریشان, فقر و فاقے, بھوک و پیاس. جب اس سے فقر و فاقے برداشت نہیں ہوئے تو مولا کائنات کے حرم میں آیا کہ چلو حلال مشکلات کے روضے پر. میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ حلال مشکلات کے دروازے پہ آ جائیے, آپ کی مشکلوں کی گرہ کھل جائیں گی. آئیے تو صحیح مولا کائنات کی بارگاہ میں. اگر مشکلوں کی گرہ کو کھلوانا ہے تو حلال مشکلات کے روضے پر آئیے. عزیزان محترم, وہ طالب علم آیا اور مولا سے شکایتی انداز میں کہتا ہے, مولا آپ کو بہترین جھومر لگے ہوئے ہیں, بہترین زری ہے, سونے چاندی کی زری ہے, بہترین انواع و اقسام کے قیمتی جھومر لگے ہوئے, مولا یہ کس لیے لگے ہیں؟ آپ کے چاہنے والے, آپ کا طالب علم پریشان حال ہے, مشکلات میں گھرا ہوا ہے. مولا آپ مشکل حل نہ کریں گے تو پھر کون حل کرے گا؟ مولا آپ کی بارگاہ میں ہم نہیں آئیں گے تو کس کی بارگاہ میں جائیں گے؟ رو رو کے اس نے مولا سے دعا کی, تڑپ تڑپ کے اس نے مولا سے دعا کی. عزیزان محترم, دعا کر کے گھر میں چلا گیا. اب جو گھر میں گیا, توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, اب جو گھر میں گیا رات میں سو گیا. اب جو سویا تو خواب میں کیا دیکھا کہ حلال مشکلات مولا کائنات امیر المؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. خواب میں کیا دیکھا کہ مولا کائنات تشریف لائے ہیں.
مولا نے کہا اے طالب علم، اگر تو ہمارے جوار میں رہنا چاہتا ہے، ہمارے پڑوس میں رہنا چاہتا ہے، تو تمہیں اسی طریقے سے فقر و فاقے میں زندگی بسر کرنا پڑے گی، اسی طریقے سے طلبگی والی زندگی بسر کرنا پڑے گی، یہی نان اور نمک، نان اور دہی جو کھاتے ہو یہی کھانا پڑے گا۔ لیکن اگر تمہیں بہترین زندگی بسر کرنی ہے، تمہیں دولت مند بننا ہے، تمہیں امیر بننا ہے، تمہیں ثروت مند بننا ہے، تو ہندوستان میں چلے جاؤ۔ ہندوستان میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے حیدرآباد۔ مولا نے کہا کہ حیدرآباد میں ایک ہے بادشاہ، اس کے گھر میں جانا، دق الباب کرنا، اس سے اتنا کہہ دینا بے آسمان ربد و کار آفتاب کند۔ خدا سلامت رکھے، ہمارا مجمع بہت بیدار ہے۔ بے آسمان ربد و کار آفتاب کند۔ اب عزیزان محترم وہ خواب سے بیدار ہوا۔ اب جیسے خواب سے بیدار ہوا پھر مولا کی ذریع پر آیا اور آن کر عرض کرتا ہے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، مولا میں آپ سے مشکل حل کروانے کے لیے آیا اور آپ مجھے مشکل حل کروانے کے لیے ہندوستان کا حوالہ دے رہے ہیں۔ مولا آپ ہماری مدد کیجئے، آپ ہندوستان کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ اب وہ مولا سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے کے بعد میں پھر اپنے حجرے میں چلا جاتا ہے۔ اب جو دوبارہ حجرے میں گیا سو جاتا ہے۔ اب جو وہ سو گیا پھر اس نے پچھلے خواب کی طریقے سے دیکھا کہ مولا تشریف لائے ہیں، اور مولا نے پھر وہی کہا کہ جو میں نے تجھ سے پہلے کہا تھا وہی آج بھی حکم دے رہا ہوں۔ اگر تجھے میرے پڑوس میں رہنا ہے، میرے جوار میں رہنا ہے، میرے ہمسائے میں رہنا ہے تو ویسے ہی رہو جیسے رہ رہے ہو، اور اگر تمہیں امیر بننا ہے، دولت مند بننا ہے، ثروت مند بننا ہے تو چلے جاؤ ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں، وہاں پر ایک بادشاہ ہے، اس سے کہنا بے آسمان ربد و کار آفتاب کند۔ اب عزیزان محترم اب وہ خواب سے بیدار ہوا، اس نے کہا کہ مولا کا حکم ہے، اب ہمیں جانا ہی پڑے گا، چلیے ہندوستان چلتے ہیں۔ اب بیچارہ غریب طالب علم، فقیر تھا، نادار تھا، بھکمری تھی، فاقے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، 2-4 کتابیں تھی اس کے پاس میں، تھوڑا سا اثاثہ تھا، اس نے بیچا فروخت کیا، اور کچھ مومنین نے، متدینین نے اس کی مدد کی، یہ کسی طریقے سے ہندوستان پہنچ جائے۔ اب وہ عراق سے نجف اشرف سے چلا ہندوستان کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اب آپ سوچ لیجئے اپنے ملک عزیز ہندوستان کی کتنی فضیلت ہے کہ جس کا حوالہ امیر کائنات دیتے ہیں۔ فخر کیجئے ایسے وطن میں رہتے ہیں عزیزان محترم۔ اب وہ فقیر طالب علم، نادار طالب علم وہاں سے چلا۔ اب جو چلا وہاں سے حیدرآباد میں آیا، لوگوں سے کہتا ہے بھائی مجھے بادشاہ صاحب کا مکان بتا دیجئے، ان کا گھر کہاں ہے، ان کی حویلی کہاں ہے، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اب لوگوں نے اس کے حلیے کو دیکھا، اس کے حالات کو دیکھا کہ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، پھٹا پرانا لباس ہے، چہرے پہ زردی چھائی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ اتنے بڑے بادشاہ سے ملے گا؟ کہا کہ ارے وہ تو بہت بڑے بادشاہ ہیں، بہت امیر ہیں، وہ ثروت مند ہیں، دولت مند ہیں، ان سے ہر کوئی نہیں مل سکتا ہے، بلکہ ان سے ملنے کے لیے نوبت لینا پڑتی ہے، نمبر لینا پڑتا ہے، تب ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ لوگوں نے تعجب کیا، یہ ملنا چاہتا ہے؟ طالب علم نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، آپ مجھے ایڈریس بتا دیجئے، آگے آپ پرواہ نہ کریے۔ لوگوں نے بہرحال اسے ایڈریس بتا دیا، وہ ایڈریس کے مطابق بادشاہ کے گھر پہنچا۔ اب جو بادشاہ کے گھر پر پہنچا، جانے کے بعد میں وہاں پر گیٹ کیپر سے کہا بھیا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ کہا ارے بادشاہ سے آپ؟ بادشاہ ہر کسی سے نہیں ملتے ہیں، ان کے لیے نمبر لینا پڑتا ہے، نوبت لینا پڑتی ہے، تبھی ملاقات ہوتی ہے، ویسے ملاقات آسان نہیں ہے۔ طالب علم نے کہا بھائی دیکھو آپ صرف اور صرف راجہ صاحب سے، بادشاہ صاحب سے اتنا کہہ دیجئے کہ نجف اشرف سے ایک طالب علم آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، پھر ملنا نہ ملنا ان کا کام ہے، آپ صرف اتنا بتا دیجئے۔ گیٹ کیپر نے
جو اس کے آگے والا نوکر اور خادم تھا اس سے کہا کہ بادشاہ سے کہہ دو کہ ایک طالب علم نجف اشرف سے ملنے کے لیے آیا۔ اب وہ نوکر وہ خادم گیا بادشاہ کے پاس میں، کہا بادشاہ صاحب، راجہ صاحب، ایک طالب علم نجف اشرف سے آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ بتائیے کیا آپ اس سے ملیں گے، کیا آپ اس سے ملاقات کریں گے، اسے اندر آنے کی اجازت دیں۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے یہ سنا کہ نجف اشرف سے ایک طالب علم آیا ہے، فوراً ہی بادشاہ نے کہا اسے اندر بلایا جائے۔ بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس مولا نے اس طالب علم کو حیدرآباد میں بھیجا، شاید اسی مولا نے اس بادشاہ کو اس بات سے باخبر کر دیا کہ ہم کسی کو بھیج رہے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً ہی کہا کہ اسے اندر بلایا جائے۔ اب جیسے وہ طالب علم اندر آیا، بادشاہ کے اوپر نگاہ پڑی، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد نے فوراً ہی کہا بے آسمان رودو کار آفتاب کنت۔ عزیزان محترم، اب فوراً ہی بادشاہ نے اس کے ہاتھوں کے بوسے دیے، پیشانی کا بوسہ دیا، چومنے لگا۔ طالب علم پریشان ہو گیا کہ ماجرا کیا ہے؟ بھائی طالب علم پریشان ہو گیا کہ ماجرا کیا ہے؟ اب بادشاہ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے بہترین حجرے میں لے جایا جائے، اسے نہلایا جائے، اسے دھلایا جائے، اسے بہترین مفاخر لباس پہنائے جائیں۔ عزیزان محترم، اب بہترین لباس اس کو پہنائے گئے، بہترین عطر لگایا گیا، خوشبو لگائی گئی۔ بادشاہ نے پورے شہر میں اعلان کر دیا، کہا کہ کل ہماری بیٹی کی شادی ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، بادشاہ نے پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ کل ہماری بیٹی کی شادی ہے، اور بڑے بڑے علماء کو دعوت دی کہ آپ کو نکاح پڑھنا ہے، کہ آپ کو نکاح پڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، اب جیسے اگلا دن آیا، وہ طالب علم بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کس کی شادی، یہ ماجرا کیا ہے، یہ منظر کیا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اب بادشاہ اس کمرے میں گیا، اس حال میں گیا جہاں پر وہ طالب علم بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر علماء بھی آئے تھے اور دوسرے لوگ بھی آئے ہوئے تھے شادی میں شرکت کرنے کے لیے۔ اب بادشاہ جیسے ہی حال میں داخل ہوا، سارے لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، سارے لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب جب سب احترام میں کھڑے ہو گئے، بھئی ظاہر سی بات ہے چیمیں گوئیاں ہونے لگی، اتنا بڑا بادشاہ اتنے فقیر طالب علم سے شادی کر رہا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ایک امیر انسان غریب کے گھر میں شادی کر لے تو لوگ اعتراض تو کرتے ہی ہیں، سوال تو کرتے ہی ہیں، ماجرا کیا ہے، آخرکار آپ نے کیسے شادی کر لی؟ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، ارے بادشاہ صاحب، آپ نے فقیر طالب علم سے اپنی بیٹی کی شادی کیوں کی؟ اور وہ بھی خوبصورت والی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ صرف بیٹی کی شادی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آج سے آدھی ملکیت کا مالک بھی یہی طالب علم ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا فلسفہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک مصرع کہا تھا، بے ذرے گر نظر لطف بو تراب کنت، اگر ذرے پر ابو تراب کی نگاہ کرم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرا مصرع مجھے نہیں آ رہا تھا، میں نے مولا سے نظر کی، میں نے اپنے مولا سے منت مانی، میں نے اپنے مولا سے عہد و پیمان کیا، مولا جو اس کا دوسرا مصرع لے کر آئے گا اس کے ساتھ میں بیٹی کی شادی بھی کروں گا، آدھی ملکیت بھی بانٹ کر دے دوں گا، آدھے باغات دے دوں گا، آدھے پیسے دے دوں گا، سب کچھ آدھا تقسیم کر دوں گا۔ عزیزان محترم، لوگوں نے پوچھا بادشاہ صاحب یہ تو بتائیے دوسرا مصرع کیا ہے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، جس طریقے سے آپ لوگ بے چین بیٹھے ہیں، آخرکار دیکھیں تو دوسرا مصرع ہے کیا؟
بھائی اسی طریقے سے لوگ بے چین ہو گئے۔ دوسرا مصرع کیا ہے عزیزان محترم؟ دوسرا مصرع سنیں گے انشاءاللہ خاموش نہ رہ پائیں گے، اس لیے کہ وہ مصرع ہے مولا کی زبانی۔ سنیے، بادشاہ کہتا ہے کہ سنو، پہلا مصرع کیا تھا؟ بے ذرے گر نظر لطف بو تراب کند، اگر ذرے پر ابو تراب کی نگاہ کرم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو مولا نے طالب علم کے ذریعے سے کہلوایا تھا بے آسمان رودو کار آفتاب کند۔ ترجمہ سنیے، اب جیسے ہی وہاں مجمع نے سنا سارا مجمع چہکنے لگا، ابھی آپ بھی چہکیں گے۔ سنیے عزیزان محترم، پہلا مصرع کیا تھا؟ اگر ذرے پر ابو تراب کی نگاہ کرم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مولا نے دوسرا مصرع لگایا بے آسمان رودو کار آفتاب کند۔ مولا نے کہا اگر ذرے پر ابو تراب کی نگاہ کرم ہو جائے تو پھر وہ ذرہ ذرہ نہیں رہے گا بلکہ آسمان پہ جائے گا اور آفتاب کا کام کرے گا۔ خدا سلامت رکھے۔ بے ذرے گر نظر لطف بو تراب کند، بے آسمان رود و کار آفتاب کند۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اگر ذرے پر ابو تراب کی نگاہ کرم ہو جائے تو پھر وہ ذرہ ذرہ نہیں رہ جاتا ہے بلکہ آسمان کے قابل ہو جاتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو سورج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہے عزیزان محترم مولا کائنات، یہ شان امیر المومنین۔ عزیزان محترم وہیں پر عقد ہوا، وہیں پر نکاح ہوا۔ عزیزان محترم اب طالب علم رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا ارے تمہاری شادی اتنے بڑے خاندان میں ہو گئی، تم امیر ہو گئے، تم دولت مند ہو گئے، آخرکار رو کیوں رہے ہو؟ رونے کا فلسفہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ طالب علم نے بھی کہا بھائی سن لو، ہم بھی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو دوسرا مصرع لائے ہیں ہم نے نہیں کہا بلکہ میرے مولا نے خواب میں سکھایا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ خدا سلامت رکھے عزیزان محترم۔ اب جیسے بادشاہ نے یہ دیکھا کہ ارے مولا نے مصرع کہا، اس کا مطلب یہ ہمارا شعر مکمل ہو گیا اور مولا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ فوراً ہی اس نے سجدہ شکر کیا، پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ اگر ابو تراب کی ذرے پر نگاہ کرم ہو جائے تو وہ آفتاب کے مانند کیسے چمکے گا؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اس کی مثال میں اسی واقعے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی وہ طالب علم کیا تھا؟ پہلے فقیر تھا، نادار تھا، غریب تھا، اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب ابو تراب کی نگاہ کرم ہو گئی فقیر سے امیر ہو گیا، دولت مند ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ مولا نے ایک فقیر کے اوپر نگاہ کرم کر دی، وہ فقیر فقیر نہیں رہا بلکہ آسمان کے مانند چمکنے لگا، آسمان پہ جا کر سورج کی طریقے سے۔ عزیزان محترم بذرے گر نظر لطف بو تراب کند، بے آسمان رود و کار آفتاب کند۔ اگر ذرے پر ابو تراب کی نگاہ کرم ہو جائے تو پھر وہ ذرہ ذرہ نہیں رہ جاتا ہے بلکہ وہی کام کرتا ہے جو آسمان پہ سورج کرتا ہے۔ عزیزان محترم آپ آئے ہیں مولا کائنات کی بارگاہ میں ان کی اولاد کو پرسہ پیش کرنے کے لیے۔ عزیزوں یقیناً اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو مشکلات سے گھرا ہوا نہ ہو۔ آپ نے یہ واقعہ سنا، رو رو کے مولا سے توسل کریے۔ مولا ایک طالب علم کی مشکلات کی گرہ کو آپ نے کھولا۔ مولا ہم آپ کے چاہنے والے، آپ کے محب،
آپ کے عزادار آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، مولا بھی آج بھی ہماری مشکل کو حل کر کے ہمارے گھر میں بھیجنا۔ مولا اگر ہم غریب ہیں تو امیر بنا دینا، اگر ذلیل ہیں تو عزیز بنا دینا۔ مولا آپ کا خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں، عزادارو مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ یہ حلال مشکلات ہیں، یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، دامن کو اٹھانا اور علی کو دکھانا مولا آپ کا چاہنے والا۔ خالی جھولی نے کہا ہے مولا خالی نہ بھیجنا۔ ہاں عزاداروں آج 20 رمضان المبارک ہو گئی، ہائے آج قیامت کی تاریخ، میرا مولا بستر علالت پر پڑا ہوا ہے۔ ارے مولا تڑپ رہے ہیں، ارے مولا کے سر پہ ضربت لگی، حسن و حسین رو رہے، زینب و ام کلثوم کی چیخیں نکل رہی، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداروں مولا علی کے سر پہ ضربت لگی، فضا میں آواز گونجی، واللہ تحمدت ارکان الہدا، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو دونوں شہزادے اپنے بابا کو گھر کی جانب لے کر چلے، جیسے ہی مولا گھر سے قریب ہونے لگے ایک مرتبہ شہزادوں سے کہا، اے میرے شیرو ان چاہنے والوں سے کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں، اس لیے کہ جب میری بیٹی زینب و ام کلثوم ہمیں اس حالت میں دیکھیں گی تو ان کی چیخیں نکل پڑیں گی، ان سے برداشت نہ ہوگا۔ ہاں عزادارو میں نہیں چاہتا، اے میرے حسن و حسین میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، ارے آج پردے کا یہ اہتمام ذرا سن 61 ہجری میں ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے، یہی آپ کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم برہنہ ساتھ، ارے کبھی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام دیار بدیار پھرائی جا رہی۔ ہاں عزاداروں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ ہاں عزاداروں مولا گھر میں آئے، عزاداروں یہاں تک کہ 21 رمضان آ گئی، ارے 21 رمضان آ گئی، مولا کا آخری بار۔ عزاداروں پتہ ہے صرف مولا کائنات کے مرنے سے حسن و حسین یتیم نہیں ہوئے، زینب و ام کلثوم یتیم نہیں ہوئی، بلکہ پوری امت یتیم ہو گئی۔ ارے ہم سب کا روحی باپ علی دنیا سے چلا گیا۔ عزادارو آپ نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ ارے پورے کوفے میں یتیم بچے گریا کر رہے، ارے میرا پالنہار جا رہا، ارے مجھے کھلانے والا جا رہا۔ عزادارو جب آخری وقت آیا مولا کائنات نے سارے بچوں کو بلایا اور سارے بچوں کے ہاتھ اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں میں رکھا اور کہا، بیٹا حسن یہ بچے تمہارے حوالے۔ عزاداروں لیکن مولا عباس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ پہ نہ دیا۔ ارے جیسے بی بی ام البنین کو پتا چلا، بی بی سے برداشت نہ ہوا، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، علی کی بارگاہ میں آئی، اے میرے والی اے میرے والی و وارث، کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی؟ آپ نے میرے عباس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں نہ دیا۔ ارے یہ سننا تھا،
علی کی چیخیں پھوٹ پڑی علی کی چیخیں پھوٹ پڑی۔ اس کے بعد میں ارے مولا علی نے مولا عباس کے ساتھ میں امام حسین کو بلایا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا، پھر عباس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا حسین میرا عباس تمہارے حوالے، کربلا میں تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لشکر کا لمبردار تمہارے حوالے۔